کو ریسکیو کرنے کے لیے، چونکہ وہ بھی وہاں پر لینڈ سلائڈنگ میں پھنس گئی تھی۔ دوسری جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے وہ ہے یہ تصویر، جو اگر کسی کے اندر درد دل ہونا اس کا ضمیر جگانے کے لیے کافی ہے۔ جو کوڑا اٹھانے والے جو چیزیں ہیں نا، جو ڈمپرز ہیں، اس کے اندر یہ تابوت شفٹ کیے گئے ہیں ان مقتولین کے۔ وہ پنجابی مقتولین جن کا تعلق پنجاب سے تھا، جو آپ کے صوبے میں مہمان تھے، آپ کے صوبے میں سیر کرنے کے لیے گئے تھے، آپ ان کو بچا نہیں سکے، آپ ریسکیو ان کو نہیں دے سکے، وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ آپ ان کو عزت سے ان کی میتیں بھی روانہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ڈمپرز کے اندر جو ہے وہ ان کی میتیں رکھ کر بھجوائی گئی ہیں۔ ریسکیو کے بہت ساری جو اکوپمنٹ ہے، وہ جو نیشنل ڈیزاسٹر اتھارٹی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، انہوں نے بھی جو ہے وہ پچھلے سال خیبر پختونخوا کو مشینری کی مد میں بھی بہت ساری چیزیں دی، بہت سارا اکوپمنٹ دیا، لیکن وہ اکوپمنٹ جو ہے وہ استعمال کہاں ہوتا ہے؟ جب آپ نے کسی جگہ پر چڑھائی کرنی ہوتی ہے، وفاق کے خلاف آپ نے جو ہے وہ لانگ مارچ کرنا ہوتا ہے، یا وفاق کے خلاف آپ نے چڑھائی کرنی ہوتی ہے۔ یہ ریسکیو 1122 جب یہ نکلے تھے وفاق پہ حملہ کرنے کے لیے، یہ ریسکیو 1122 کی گاڑیاں، یہ سوابی کے ریسٹ ہاؤس، وہ ریسٹ ایریا میں وہاں پہ ٹائیگرز کو سنبھال رہی تھی، اور اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے پریسر کی تھی اور میں نے پوچھا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر خیبر پختونخوا میں کوئی واقعہ ہو جائے تو یہ 1122 کی گاڑیاں جن کو خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ریسکیو کرنا چاہیے، وہ آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ یہ تھا پورا فلیٹ، یہ سب گاڑیاں موجود ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کے پاس یہ کہنا ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ یہ کہنا کہ ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں، جھوٹ ہے۔ اور اگر سچ بھی ہو، بیٹھے کیوں وہ مسند کے اوپر چڑھ کے اگر کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ کیوں لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑا ہوا خیبر پختونخوا کے اپنے لوگ بھی مر رہے ہیں، جو سیاح جاتے ہیں وہ بھی مر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ٹورسٹ پلیس بنانا ہے۔ اور ٹورسٹ پلیسز کہاں ہیں سب سے زیادہ؟ کے پی کے کے اندر۔ کے پی کے کا حال یہ ہے کہ یہ پورا فلیٹ ہے، لیکن یہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ چلتا ہے وفاق پہ چڑھائی کرنے کے لیے، یہ کسی کو ریسکیو کرنے کے لیے نہیں پہنچتا۔ سوال یہ ہے کہ اتنی چھوٹی سی کامن سینس ریکوائرڈ ہے کہ دریائے سوات کے کنارے بار بار واقعات ہوتے ہیں، وہاں پر آج تک 13 سالوں میں کوئی ریسکیو کا دفتر کیوں نہیں ہے؟ دریائے سوات کے کنارے پر دفتر نہ بناؤ، کوئی کیمپ ہی لگا دو، کچھ 4 بندے ہی وہاں کھڑے کر دو، 2 گاڑیاں دے کے، وہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کشتیاں ہی دے دو بھائی، کچھ اور نہیں کر سکتے، کشتیاں ہی دے دو، وہ بھی نہیں دے سکتے۔ یہ عالم ہے اس کا۔ خیبر پختونخوا کے جو یہ بھی ہے، وزیر اعلیٰ کے پی کی ہدایت پر بھاری مشینری جو ہے وہ ریسٹ ایریا پہنچا دی گئی۔ یہ بھی جب یہ آئے تھے فساد کرنے کے لیے، یہ بھی تب کی فوٹیج ہے۔ یہاں پہ فوٹیج کا انتظام نہیں تھا، ورنہ میں آپ کو کچھ فوٹیجز بھی ضرور دکھانا چاہتی تھی۔ جو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہر چیف منسٹر کے پاس جو ہے وہ کم از کم ایک ہیلی کاپٹر ضرور موجود ہوتا ہے، جس کو وہ اپنے سرکاری جو ہے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جب تک ایک مہاتما باہر تھے تب تک وہ جو ہے رکشا بنا ہوا تھا، مہاتما کو بنی گالا سے اٹھا کر فلانی جگہ پہ لے جائیں، یہاں سے 10 منٹ کا فاصلہ بھی ہوتا تھا، یہاں سے اٹھائیں مہاتما کو وہاں پہنچا دیں، اور جو ہے لیکن وہ ریسکیو کا کوئی بھی اپنا جنہوں نے کہا، جنہوں نے وعدہ کیا، میں نے آپ کو دکھایا کہ ٹیسٹ رن بھی ہوا، ایئر ایمبولنس بھی ہم نے چلا دی، لیکن وہ ایئر ایمبولنس کسی کو ریسکیو کرنے کے لیے نہیں پہنچ سکی۔ سوال ہے کیوں؟ نیت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، یا پرائرٹی نہیں ہے کہ بس آ کے بیٹھ گئے ہیں، اب جو ہے وہ ہمیں کوئی پوچھنے والا دیکھنے والا نہیں ہے اور ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہیں۔ یہ ہیلی کاپٹر ہے جی، یہ دوسروں کو جو باتیں کرتے تھے نا، اللہ پاک کی ذات بڑی بے نیاز ہے، مکافات عمل کے طور پر نا گھوم کے واپس آتی ہے۔ یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ جی وہ دیکھیں نا میاں صاحب کا جو جہاز ہے وہ خود ہی جھوٹی خبریں بنائی، ان کا جو جہاز ہے وہ کھانا جو ہے وہ بھجواتا تھا۔ میرے پاس آج ثبوت ہے آپ کے لیے، یہ ہیں 2 تصویریں، یہ میں نے آپ کو ویڈیو دکھانا تھا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا یہ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر ہے، جس کے اندر یہ بھائی صاحب یہ دیچکیاں رکھ رہے ہیں۔ یہ کس کا کھانا جا رہا تھا؟ اللہ جانے،
ہو سکتا ہے مہاتما کو ہی کھانا کھلانا ہو جن کو بھنے گوشت بہت عزیز ہیں، بہت ان کو بھنے گوشت کھانے ہوتے ہیں۔ میں یہ آج کی پریس کانفرنس نہ سیاسی ہے، نہ کسی پارٹی کے لیے ہے، نہ کسی پارٹی کے خلاف ہے۔ یہ چند سوالات ہیں جو پنجاب کا باسی ہوتے ہوئے وہ بیچارے وہ پوچھ رہے ہیں، جو مقتولین کے سربراہان ہیں فیملی کے، انہوں نے بھی کل سوالات پوچھے ہیں، اور لوگ پوچھ رہے ہیں، وہ تمام لاکھوں لوگ جو سیاحت کے لیے خیبر پختونخوا جاتے ہیں، کہ کیا خیبر پختونخوا کے اندر اتنی نالائق، نااہل اور کرپٹ حکومت ہے کہ وہ اپنے ٹائیگرز کو اربوں روپیہ بانٹ سکتی ہے لیکن اپنی ٹورسٹ پلیسز کے اوپر ٹورسٹ کو کیٹر نہیں کر سکتی۔ یہ واقعہ بالکل روکا جا سکتا تھا۔ دیکھیے، خدا نخواستہ اللہ پاک نے ہر ایک کی زندگی ظاہر جتنی لکھی ہے وہ اتنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ پاک نے جو حکمران جن کو ذمہ دار بنا کے بٹھایا جاتا ہے نا، ان سے سوال کرنے ہیں کہ اس کی موت کا ذمہ دار کون ہے۔ میں یقین مانے کل میں جب وہ ویڈیوز دیکھتی رہی تو میں سوچتی رہی کہ جب یہ ریت سرک رہی تھی تو جو بچے تھے چھوٹے وہ تو ڈر رہے ہوں گے نا، تو ماں باپ کیا سوچ رہے ہوں گے جب وہ آہستہ آہستہ ایک ایک دو کر کے جب وہ سرک رہی تھی اور وہ گر رہے تھے ایک ایک دو کر کے، تو کیا سوچ رہے ہوں گے کہ کسی ایک غیبی مدد کا جو ہے وہ انتظار کر رہے ہوں گے، کسی ایسی، یہ کوئی وہاں مرنے تو نہیں گئے تھے، وہاں سیر کرنے کے لیے گئے تھے۔ اور سیر کرنے کے لیے آپ کو یاد ہے کہ آپ فیملیز جو ہیں اکٹھے ہو کے جاتی ہیں، آپ پیسے جوڑتے ہیں سارا سال کہ ہاں ہم جون جولائی میں ہم ناردرن ایریاز جائیں گے، ہم نے وہاں جا کے سیر و تفریح کرنی ہے۔ اگر آپ اس قابل ہی نہیں ہیں، اگر آپ لوگوں کی زندگیاں جو بڑی آسانی سے بچائی جا سکتی تھی، اگر صرف وہاں پہ ایک کیمپ موجود ہوتا، میں نے سنا انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم نے جو ہے وہ ایڈوائزری جاری کر دی تھی، بس ایڈوائزری جاری کر کے آپ فارغ ہو گئے۔ دریائے سوات کے مقام کے اوپر یہ واقعات بار بار ہو رہے تھے، جب ایڈوائزری جاری کی تو اس کے ساتھ پریکاشنری میئرز بھی لینا آپ کا فرض تھا، آپ کو وہاں کیمپ لگانا چاہیے تھا، آپ کو وہاں بوٹس بھجوانی چاہیے تھی، وہاں پہ کسی جو انتظامیہ کے لوگوں کو وہاں ہونا چاہیے تھا۔ یہ بھی میں نے مان لیا۔ آپ کو پتا ہے کہ ان کی عادت ہے، جب ان کے اوپر کوئی بات آئے نا، یہ وکٹم بلیمنگ شروع کر دیتے ہیں۔ اب بھی وکٹم بلیمنگ ہو، یہ فلانے وہاں گئے کیوں تھے جی؟ ان کو وہاں جانے سے، وہی موٹر وے پہ والی جو ریپ کیس ہوا تھا، وہ لڑکی رات کو نکلی کیوں تھی؟ ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ اب پھر وکٹم بلیمنگ ہو رہی ہے، وہ وہاں گئے کیوں تھے؟ ان کو کسی نے وہاں جانے سے روکا کیوں نہیں؟ حکومت کس چیز کی ہے؟ اگر وہ وہاں غلط گئے تھے، ان کو وہاں سے ہٹایا جانا چاہیے تھا، وہاں پر کسی انتظامیہ کے بندے کو ہونا چاہیے تھا۔ اب میں نے سنا ہے کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑی ہے اور وہ پتہ نہیں کہ 4 افراد میں نے سسپینڈ کر دیے ہیں، فلانے کر دیے ہیں۔ یہ 10-12 لوگ جو ہے یہ واپس آ جائیں گے، یا اس سے پہلے جتنے لوگ دریائے سوات کی طغیانی کی نظر ہوئے ہیں، ان لوگوں کو بار بار مرنے کی طرف بھیجنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اچھا، آج میں نے دیکھا ایک اور وہ کلپ، پچھلی حکومت میں یہ ہوا تھا، گنڈاپور صاحب خود ایک پوڈ کاسٹ میں کہہ رہے ہیں، وہ 9 کروڑ روپے کی وجہ سے جو ہے یہ سب وہ اجازتیں دی گئی تھی، یہ پچھلی حکومت میں ہوا تھا۔ پچھلی حکومت میں کون تھا بھائی؟ کون سی حکومت تھی؟ آپ کی حکومت تھی۔ آپ ہی ایک جوک کی طرح خیبر پختونخوا کے صوبے کو کھا گئے، اور اب آپ کی تباہی اور آپ کی انکمپیٹنس آپ کے صوبے سے نکل کر دوسرے صوبے کے لوگوں کو بھی کھانے پر جو ہے وہ کھا رہی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ نہ کسی کے چہرے پہ شرمندگی ہے، نہ کسی کو کسی چیز کا احساس ہے، نہ کوئی بندہ آج بھی ندامت محسوس کرتا۔ اور ہاں، مہاتما یاد ہے آپ کو، انہوں نے جو دھرنا دیا تھا جب وہ آئے تھے حکومت گرانے نواز شریف صاحب کی، تب انہوں نے نارتھ کوریا کا ایک تقریر میں ذکر کیا تھا۔ نارتھ کوریا کے وزیر اعظم نے یا صدر نے غالباً، اس نے کشتی ڈوبنے کے اوپر استعفا دے دیا تھا۔ یہ ذمہ داری ہوتی ہے، یہ مہاتما تو یہ بتا کے آئے تھے۔ اسی جھانسے میں آئی خیبر پختونخوا کی حکومت، اور آج کشتی نہیں ڈوبی، پورے کا پورا خاندان ڈوب گیا اور ان کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ آفات آتی ہیں، میں نے جیسے پہلے کہا، لیکن آفات کی تیاری کرنی پڑتی ہے، کرنی چاہیے۔ حکومت ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آفت آ گئی بس ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں، نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتے آپ۔
اور اگر نہیں کر سکتے تو جنازہ تو نہیں ہے، اتر کیوں نہیں جاتے؟ جان چھوڑ دیں. اس ملک کی بھی سیاست کو بھی پلوٹ کر دیا، لوگوں کی اخلاقیات بھی پلوٹ کر دی، اور صوبے کی تباہی تو کر دی کہ آج اس صوبے کا والی